يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مسلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إنه هو لذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما العظام وهي رميم قل هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عظك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وساهب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعمى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعثوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پر محمد والے محمد صلوات. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے،
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بیوی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامة امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعه وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر دنیا اور آخرت کے اندر. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور پروردگار عالم نے اس کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. عزیزان گرامی آیت مبارکہ بڑی واضح بڑی کلیئر ہے کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے. اب اگر باتوں کو جوڑنا شروع کیجئے تو بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو آپ نے بار بار سنی ہے، فقط اشارہ کر کے آگے کی طرف بڑھ جاؤں چونکہ یوم شہادت سیدہ کونین ہے، اور یقیناً آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں شہزادی کے قاتلوں پر لعنت کرنی ہے. انسان آج کے دن میں اس عبادت کو انجام دے کہ جس نے بھی شہزادی کو تکلیف پہنچائی، جس نے بھی شہزادی کو اذیت پہنچائی، وہ رحمت پروردگار سے محروم ہو جائے گا، وہ لعنت کا حقدار قرار پائے گا. اور یہ لعنت کا لفظ ہمارا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید نے کئی مقامات کے اوپر اس لفظ کو استعمال کیا. میں پہلے بھی اس کے اوپر مکمل گفتگو کر چکا ہوں کہ لعنت کا لفظ اٹ سیلف قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہوا لفظ ہے، ہماری طرف سے پیش کیا ہوا لفظ نہیں ہے. پروردگار عالم کہہ رہے جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائے وہ لعنت کا حقدار ہے. امام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا آپ کے چاہنے والے ایسی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی. مولا نے کہا کون سی باتیں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا آپ کے نام سے منسوب کر کے کہی جاتی ہیں. امام نے کہا اچھا کون سی بات ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہمارے نام سے منسوب کی جا رہی ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ جس نے شہزادی کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ بڑا عجیب قسم کا اعتراض ہے. امام نے پلٹ کر جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا رسول خدا کی تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی؟ کون سی حدیث؟ کہ جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، جس نے کسی مومن کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. کہنے لگا یہ حدیث تو سنی ہے
کہ مومن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، صاحب ایمان شخص کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتا، تیری نظر میں ہماری ماں فاطمۃ الزہرا مومنہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امام دلیل کو پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص براہ راست اگر حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے سامنے دوسرا جملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تو کیا ہماری ماں کو مومنہ بھی نہیں سمجھتا؟ ویسے تو دلیلیں اور بھی بہت ساری ہیں، مولا رسول اکرم کی حدیث، اگر فقط حدیث کو سمجھ لیا جائے کہ جہاں پر رسول اکرم بضعۃ منی کی سند دے رہے ہیں، وہاں پر رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، براہ راست رابطہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس انداز میں نہیں بھی سمجھنا چاہتا تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لے کہ شہزادی سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ شہزادی کا نام تو وہ نام ہے کہ جس نام کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دور کے اندر نہیں، اس دور کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ جا کر اٹھائیں جہاں پر شہزادی کا دوپٹہ چلا جاتا ہے، جہاں پر شہزادی کا لباس پہنچ جاتا ہے، اس نور کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر شہزادی کی چادر پہنچ جاتی ہے، اس نور کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے بعد کے دور میں بھی اگر دیکھیں، ہم اپنے دور کی بھی اگر بات کریں، ایک ساؤتھ افریقن رائٹر ہے، نام ہے کرسٹوفر پال، 2 کتابیں لکھی اس نے شیعت کے اوپر، مسلمان نہیں ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیتھولک رائٹر ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے مصر کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا شروع کیا، مصر اور قاہرہ کے اندر، اور پھر وہیں پر ایز اے لیکچرر کام کرنا شروع کیا اور وہاں پر لوگوں کو شیعزم کے بارے میں بتانے لگا۔ 2 کتابیں لکھی، پہلی کتاب کا نام تھا فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ رسول اکرم کی ایک ہی بیٹی ہے کہ جس کی سیکریفائسز بہت زیادہ ہیں جو تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن مسلمانوں نے، اب ذرا اس کے جملوں پر غور کیجئے، کہتا ہے لیکن مسلمانوں نے اس شہزادی کی بایوگرافی کے اوپر کوئی کمال کی کتاب نہیں لکھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ کام کروں۔ میں نے شہزادی کے کردار کو پڑھنا شروع کیا اور ایک کتاب لکھی فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد۔ پھر کہتا ہے جب میں شہزادی کے کریکٹر کو پڑھ رہا تھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایک اور کریکٹر ہے جو شہزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ ساؤتھ افریقن رائٹر ہے، کیتھولک رائٹر ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا شہزادی کے کریکٹر کے ساتھ ایک اور کریکٹر ہے جو جڑا ہوا ہے، اور وہ کریکٹر ہے زینب بنت علی کا کریکٹر۔ ساؤتھ افریقن رائٹر ہے، غیر مسلم ہے، 2 کتابیں لکھ رہے ہیں، پہلی کتاب فاطمہ دا ڈاٹر آف محمد اور دوسری کتاب کا نام ہے ہاف آف مائی ہارٹ زینب بنت علی۔ اور یہ ہاف آف مائی ہارٹ، یہ جملہ بھی اس نے شہزادی کے اس خطبے سے لیا ہے کہ جس خطبے میں شہزادی نے امام حسین کو مخاطب کر کے کچھ جملے کہے تھے۔ اور پھر کہتا ہے میں نے جب زینب بنت علی کا کریکٹر پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ عاشور سے پہلے زینب بنت علی کا کریکٹر مختلف تھا، عاشور کے بعد زینب بنت علی کا کریکٹر مختلف تھا۔ عاشور سے پہلے یہ بی بی ایسی تھی کہ جو حسنین کی آغوش میں اور حسنین کے سائے میں رہنا پسند کرتی تھی، اور عاشور کے بعد میں اس بی بی کا کریکٹر دیکھتا ہوں کہ یہ بی بی ایسی ہے جو زین العابدین کے لیے سایہ بن کر رہ رہی ہے۔ کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دونوں سیکریفائسز الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بیٹی فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کی سیکریفائسز اتنی زیادہ ہیں، اسی اعتبار سے زینب کی سیکریفائسز بھی اتنی زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ شہزادی کا جو کریکٹر ہے، یہ شہزادی کا جو کردار ہے، اس کردار نے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا کہ آج وہ پڑھنے پر مجبور ہوئے کہ ہوا کیا تھا تاریخ کے اندر۔ خود شہزادی کے اوپر جتنے ظلم ہوئے، اگر ان ظلم کی تاریخ کو بھی پڑھیں تب بھی نظر آئے گا کہ ان ظلم کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ظلم کو دیکھ کر کیسے لوگ مسلمان ہو گئے؟ ایک مختصر سی روایت پیش کروں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی کو باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ایک کافر مسلمان ہو گیا۔ مولا کائنات کے گلے میں رسی کو باندھا جا رہا ہے، رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، کافر مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، مسلمان نہیں ہوا، رسول اللہ نے اتنے عرصے تک سمجھایا، اسلام پہنچایا، اسلام سکھایا، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوا، آج تو مسلمان ہو گیا جب علی کے گلے میں رسی کو باندھ دیا گیا ہے۔ کہنے لگا میں سوچنے پر مجبور ہوں
کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب جو اتنا بہادر ہے کہ جو خیبر کے اندر در کو اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، جو خندق کے اندر جنگوں کو جیت سکتا ہے، جو باقی مقامات کے اوپر تن و تنہا رسول اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے، میں اس سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایسی پابندی، کوئی نہ کوئی ایسی قید کسی ہستی کی طرف سے ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور علی خاموش ہے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعاً وہ ہستی کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب خاموش ہے۔ بس علی کی خاموشی، علی کا جنگ نہ کرنا، علی کا خاموش رہنا، یہ میرے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ جب بھی تاریخ اسلام کو پڑھیں گے یاد رکھیے، شہزادی کے کردار کو تاریخ سے جدا نہیں کر سکتے، تشیع سے جدا نہیں کر سکتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جو شہزادی کا کردار تاریخ کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے اسکالرز گزر گئے جنہوں نے شہزادی کی مظلومیت کو پڑھا، شہزادی کی مظلومیت کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ آج ہمارے لیے اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، شہزادی سے توسل کو اختیار کرے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو باتیں توسل کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ توسل شہزادی سے ضرور بے ضرور اختیار کیجئے۔ کل میں نے قاسم قزوینی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ شہزادی کی جو روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی کی محبت 100 مقامات کے اوپر کام آنے والی ہے، روایت کے اندر 7 مقامات کا تذکرہ ہوا، اور سب سے ہلکا ترین مورد، سب سے آسان ترین مورد یہ بتایا گیا کہ قبر میں آ کر شہزادی تمہاری مدد کرنے والی ہے، پل صراط کے موقع پر آ کر تمہاری مدد کرنے والی ہے۔ تو وہ شہزادی جو ہماری اس انداز میں مدد کر رہی ہیں، توسل اختیار کریں گے، کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا کہ آپ پریشان رہ جائیں، کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں، فقط دل میں یہ نیت ہو کہ شہزادی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ شہزادی کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توسل اختیار کیجئے۔ اور یہ توسل کہ جس کے اوپر اتنے اعتراضات ہوئے، آیت اللہ محسن حکیم، اب تاریخ کو ذرا پڑھیے، 1968 آیت اللہ محسن حکیم، آیت اللہ خوئی کے پہلے کے دور میں آیت اللہ محسن حکیم کا نام ایک بہت مشہور و معروف نام ہے، 1968 کی بات کر رہا ہوں، شاہ فیصل کا دور ہے، اور بغداد کے اندر آیت اللہ محسن حکیم ہے، کہتے ہیں حج کرنے کے لیے گیا، واپسی کی فلائٹ تھی، شاہ فیصل کہ جو بادشاہ گزرا ہے عرب کا، اس نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب سارے کے سارے بڑے بڑے اپنے دور کے علماء کو دعوت دی تو اسے پتہ چلا کہ ایک شیعہ اسکالر بھی یہاں پر موجود ہے، نام ہے محسن الحکیم، ایک مرتبہ محسن الحکیم کو بھی دعوت دی۔ آیت اللہ محسن حکیم نے کہا کہ دیکھ میرے آنے کی وجہ سے مشکل ہو جائے گی، چھوڑ دے، مجھے دعوت مت دے، میں اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، پریشانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ نفرت کی جو کیفیتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس دور سے پہلے کی پھیلی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال بادشاہ تھا، بڑا اصرار کیا، انہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ جب آیت اللہ محسن حکیم دعوت کے اندر پہنچے اور وہاں پر سب کا تعارف ہونے لگا، سب ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرانے لگے، تو بڑے بڑے عرب کے وہ اسکالر موجود تھے کہ جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے ہی آیت اللہ محسن حکیم کا تعارف کروایا گیا تو آیت اللہ محسن حکیم کو دوسرے لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے اسے بھی دعوت دے دی، یعنی شاہ فیصل کو کہنے لگے کہ تم نے اسے بھی دعوت دے دی، یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ محسن حکیم کہنے لگے کہ ہم کیسے کافر ہو گئے؟ شاہ فیصل کے جو دعوت دے چکا تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا کہ کس وجہ سے کافر کہہ رہے ہو، دلیل تو دو۔ کہا یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ در حقیقت آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، یہ شیعہ لوگ ایسے ہیں جو آیتوں کو ترجمہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ آیت اللہ محسن حکیم بات کو سن رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو اگر آیتوں کی تعویل نہ ہو تو آیت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، قرآن کی آیت کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے لکھی ہوئی ہے۔ آیت اللہ محسن حکیم نے دیکھا کہ اسی دربار کے اندر، اسی بیٹھک کے اندر ایک اندھا مولوی بیٹھا ہے جو کاڑا ہے، کہ جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے۔ آیت اللہ محسن حکیم نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 73 کو پڑھنا شروع کیا۔ کہا اچھا یہ بتا، اگر تو کہتا ہے کہ تعویل ممکن نہیں ہے
تو پھر تو پکا جہنمی ہو گیا، تو پکا وہاں پر بھی اندھا محشور ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا۔ اب جب اپنے پہ بات آئی تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا نہیں ایسا تھوڑی ممکن ہے۔ آیت اللہ محسن حکیم کہنے لگے کہ اگر تعویلات کے اوپر بات کر رہا ہے، اگر تعویل نہیں ہے تو پھر تو وہاں اندھا محشور ہونے والا ہے آخرت کے اندر، یا تو تعویل کر دے، اگر تعویل کر دے گا تو بچ جائے گا، ورنہ آخرت کے اندر اندھا محشور ہونے والا ہے، کیونکہ تو یہاں بھی اندھا ہے۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، آیت اللہ محسن حکیم کہنے لگے کہ دیکھ، جب تک اس آیت کی تعویل ممکن نہیں ہوگی، جب تک اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آیت کی تعویل یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب سے اندھا ہے، وہ آخرت کے اندر بھی اندھا محشور ہوگا۔ ایک مرتبہ حق بات کو بھی پہنچا دیا، اس بات کو بھی پہنچا دیا کہ دیکھو تعویل ضروری ہے، بہت ساری قرآن کی آیتیں جو مفہوماً سمجھ میں نہیں آ سکتی، اہل بیت علیہ السلام سے جا کر اس کی تفصیل پوچھنا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری آیتیں انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، لہٰذا تعویل آیت بہت ضروری ہے جسے سمجھنا ضروری۔ ایک مرتبہ جب یہ مرحلہ ناکام ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جالیاں چومتے ہیں۔ یہ بہت کمال کا مناظرہ ہے جو تاریخ کے اندر نقل بھی ہوا، کہنے لگا یہ جو سارے کے سارے جالیاں چومتے ہیں۔ اب آیت اللہ محسن حکیم کہنے لگے اس کے سامنے اگر قرآن کی آیت پڑھوں گا تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اسے، اگر روایتوں کو پڑھوں گا تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اہل بیت سے توسل اختیار کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ حج پر نکلا تھا تو امام موسیٰ کاظم کی زیارت کر کے نکلا تھا، مولا آپ ہی مدد کیجیے گا، باب الحوائج آپ ہی مدد کیجیے گا۔ توسل کتنا امپورٹنٹ ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دوں، کہ اتنے میں ایک شخص قرآن مجید لے کر آیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سونے کے جزدان کے اندر قرآن مجید ہے، اس قرآن کو اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، چومنا شروع کیا۔ یہاں سے آیت اللہ محسن حکیم نے چیخنا شروع کیا کہ بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ کہنے لگا کیسے بدعت اور شرک کر رہے ہو؟ کہا تم سونے کے جزدان کو چوم رہے ہو۔ جواب دیکھیے، وقت پر جواب دینا اور صحیح انداز میں جواب دینا۔ کہا سونے کے جزدان کو چوم رہے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا سونے کے جزدان کو نہیں چوم رہا، اس کے اندر موجود قرآن کو چوم رہا ہوں۔ کہا نہیں، تمہارے لب تو سونے کے جزدان کو لگے ہیں، تم نے بوسا تو سونے کے جزدان کو دیا ہے، اس کور کو دیا ہے۔ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو، مقصد تو یہی ہے کہ قرآن کو چوما جائے۔ اب یہاں پر آیت اللہ محسن حکیم کہنے لگے ہم بھی اگر جالیوں کو جا کر چومتے ہیں تو مقصد جالیوں کو چومنا نہیں ہوتا، بلکہ جالیوں کے اندر جو مدفون ناطق قرآن ہیں ان ہستیوں کی زیارت ہوتی ہے، ان ہستیوں کو چومنا مراد ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کام بدعت نہیں ہے، یہ کام شرک نہیں ہے، تو وہ کام بھی شرک نہیں ہے۔ توسل کے اعتبار سے جتنے اعتراضات کیے گئے، آپ جا کر دیکھیں تاریخ کے اندر آپ کو جوابات ملیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری کی ساری بحث بیکار نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کو اختیار کیجئے، تعلیم دی گئی۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی تو زیارت امام حسین کر سکتے ہو۔ اچھا آج بہرحال یہ اس قسم کا اعتراض بھی آپ کو ملے گا تاریخ لوگوں کی زبانی، کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی تو زیارت امام حسین کر سکتے ہو، کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر بھی تو زیارت امام رضا پڑھ سکتے ہو، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دو مختصر سے چھوٹے چھوٹے جوابات تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، کل کو کوئی اعتراض کرے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ کبھی سورج کی روشنی کو زمین پہ پڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی سورج کی روشنی کو زمین پہ پڑتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہ اچھا اگر سورج کی روشنی جہاں پر پڑ رہی ہو وہاں پر ایک شیشہ رکھ دو، سورج کی روشنی اگر جہاں پڑ رہی ہو، ایک تو گھاس کے اوپر پڑ رہی ہے، زمین کے اوپر پڑ رہی ہے، چھت کے اوپر پڑ رہی ہے، کوئی امپیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس جگہ پر شیشہ رکھ دو تو وہ روشنی مختلف ڈائمنشن کے اندر الگ الگ انداز میں پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ جو مقدس مقامات ہیں یہاں پر یہ نور پڑھ کے اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا برکتیں زیادہ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو نور تو تمہیں مل رہا ہے، گھر پہ بیٹھ کے بھی پڑھو گے ثواب تو ملے گا، لیکن تم اس زیادہ روشنی کی تلاش کے اندر کربلا بھی جاؤ گے، اس زیادہ روشنی کی تلاش کے اندر امام رضا کی زیارت کو بھی جاؤ گے، کیونکہ وہاں پر اس روشنی کا ظہور جو ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
اور روایت کے اندر 11ویں امام کے 10ویں امام کے جملے بھی آپ کو ملتے ہیں کہ جب امام نے کہا جاؤ جا کر میرے لیے حائر امام حسینی میں دعا کرو. تفصیلی روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کر رہا ہوں، فقط مقصد کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. امام نے کہا جاؤ جائے کہ حائر حسینی گنبد امام حسین کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو. لوگوں نے کہا مولا وہاں جانے کی ضرورت کیا، آپ تو خود اولاد رسول میں سے. اس وقت امام کا جواب کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ کچھ مقامات زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ خدا پسند کرتا ہے کہ وہاں پر جاؤ اور دعا مانگو. منا عرفات رسول اکرم سے زیادہ بافضیلت نہیں تھے. منا اور عرفات کے میدان رسول اکرم سے زیادہ بافضیلت نہیں تھے. رسول کو حکم دیا گیا جاؤ عرفات کے میدان میں، جاؤ جا کر دعا مانگو. رسول تو خود رحمت للعالمین ہیں، گھر پہ بیٹھ کر دعا مانگتے، کیا قبول نہیں ہوتی؟ کہا گیا نہیں، عرفات کے میدان میں جاؤ. حجر اسود، جا کر حجر اسود کو چومو. جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جنت کے مالکوں کو کہا جا رہا ہے جا کے چومو. کہا نہیں، جا کے حجر اسود کو چومو. کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ پروردگار پسند کرتا ہے کہ ان مقامات پر جاؤ. انہی میں سے ایک مقام ہے کربلا، حائر امام حسین. جاؤ وہاں پر جا کر اپنی حاجتوں کو پیش کرو، وہاں پر جا کر دعا مانگو. پروردگار اس مقام پر کسی دعا کو رد نہیں کرتا. تو عزیزان گرامی، یہ توسل بہت امپورٹنٹ ترین چیز ہے. اپنی زندگیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مربوط کیجئے. یاد رکھیے اگر کسی کا نام بھی اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تاریخ کے اندر کتنے نام ہیں جو اس وجہ سے زندہ ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ تھا. 2 مثالیں دوں چھوٹی چھوٹی. سید مرتضیٰ، سید رضی. سید رضی بڑا مشہور و معروف نام ہے. نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمیں دے دی. ذہن میں رکھیے گا نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کے کچھ سارے خطبے نہیں ہیں. ایک عالم کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ نہج البلاغہ در حقیقت علی کے علم کے سمندر میں سے سید رضی کا ایک کشکول ہے جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے. یعنی بحر علی میں سے کشکول رضی کا نام ہے نہج البلاغہ. ورنہ بحر علی تو بہت زیادہ ہے. سمندر میں سے جس نے جتنا کوزہ نکالنا چاہا اتنا نکال لیا، جس کو جتنا ملا. ورنہ سمندر تو بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے ملحقات کتنے سارے لکھے گئے. ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے نہج البلاغہ کے علاوہ بھی خطبوں کا تذکرہ کیا، مختلف قسم کے خطبوں کا تذکرہ کیا. سید رضی، پروردگار عالم آپ سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کچھ قبریں علماء کی بڑی زیادہ بہتر انداز میں نظر آئیں گی، معروف نظر آئیں گی. ایک شیخ مفید، ایک سید رضی، ایک سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ کی قبر حرم کے بالکل صحن کے ساتھ اٹیچ، سید رضی بالکل گلی کے اندر، اور شیخ مفید خود حرم کے اندر جو ہے حرم امام کے اندر موجود ہیں، قبر مطہر. تینوں کی اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو تاریخ میں جو تعارف ہوتا ہے وہ کس انداز میں ہوتا ہے. سید مرتضیٰ، سید رضی کا تعارف جا کر تاریخ میں جا کر پڑھ لیجئے. شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی آئی ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا ہیں، حسن و حسین کو ہاتھ میں لے کر آئی ہیں، اور ہاتھ میں لا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اے شیخ ان دونوں کو فقہ پڑھا دے، ان دونوں کو تعلیم دے دے. صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک سیدہ ہے 2 بچوں کو لے کر آ رہی ہے. ایک کا نام سید رضی ہے، ایک کا نام ہے سید مرتضیٰ. اور یہ دونوں کے دونوں وہاں پر پہنچ رہے ہیں. خواب کی تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے. شیخ مفید کا نام بھی زہرا کی برکت کی وجہ سے بلند ہوا. سید رضی، سید مرتضیٰ کا نام بھی زہرا کی برکت، اولاد رسول ہونے کی وجہ سے بلند ہوا. یعنی واقعاً جب تعارف کا انداز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شہزادی سے جڑا ہوا کنیکشن ہے. اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ کر رکھ لیجئے، اہل بیت کے در سے جوڑ لیجئے. یقین جانیے کہ پروردگار عالم جتنا بلند مقام عطا کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جوڑیے، ان تعلیمات کے ساتھ جوڑیے. حدیث قصہ کے بارے میں میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر حدیث قصہ کو صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، ایک کے بعد ایک تربیت کے پیغامات ہیں، ایک کے بعد ایک تربیت کے پیغامات. حسنین آتے ہیں، آ کر چادر کے اندر ڈائریکٹ داخل نہیں ہو جاتے، کھڑے رہتے ہیں. السلام علیک یا امہ، ماں کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، رسول خدا کو سلام کرتے ہیں. تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ آج کے دور میں فون بھی کیا جاتا ہے تو ہیلو کیسے ہو،
سلام تو ختم ہوتا جا رہا ہے. روایتوں کے اندر ہے کسی خالی گھر کے اندر بھی داخل ہو سب سے پہلے سلام کرو. کوئی موجود نہیں ہے. شیطان کے اشرار سے بچنا چاہتے ہو، جاؤ خالی گھر میں بھی جاتے ہو سب سے پہلے سلام کرو. کسی کے سامنے جاتے ہو سب سے پہلے سلام کرو. کیوں سلام کرنے والے کے ثواب کو زیادہ رکھا گیا؟ یعنی واقعاً شریعت کا طریقہ کار دیکھیے. 70 ثواب میں سے 69 ثواب 69 ثواب اسے مل رہے ہیں جو سلام کر رہا ہے، اور جواب دینا بھی واجب. جو واجب کام کر رہا ہے اسے 1 ثواب مل رہا ہے، جو مستحب کام کر رہا ہے اسے 69 ثواب مل رہے ہیں. یہ در حقیقت پروموشن ہے. یہ در حقیقت تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کام کی فضیلت کو سمجھو. اور ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے کو دیکھا، بڑے آدمی کو دیکھا. بڑے آدمی ایج کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، ویسے تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو جا کر سلام کرے. جو روایت ہے رسول اکرم کی سیرت کے اندر ہے، بچوں کو دیکھتے تھے، رکتے تھے، سلام کرتے تھے. آج ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے، رسول اکرم رک کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اسی لیے روایت بڑی سخت قسم کی روایت موجود ہیں. بھید بھاؤ نہیں کرنا سلام کرنے کے اندر بھی. کوئی سلام کرے اس سے بہتر انداز میں جواب دو. السلام علیکم کہہ رہا ہے ورحمۃ اللہ، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے وبرکاتہ کا اضافہ کر دو. یعنی جس حد تک سامنے والے کو بہتر انداز میں جواب دے سکتے ہو اس انداز میں جواب دو. حدیث قصہ کے اندر دیکھیے، بچے آتے ہیں، چادر تھی، ماں کی چادر تھی نا، داخل ہو سکتے تھے. تربیت کا انداز دیکھیے. کھڑے ہوتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں. ماں سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جب ماں کہتی ہے کہ ہاں، چادر کے اندر رسول خدا موجود ہیں، رسول خدا کو سلام کرتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں. اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء. آپ کی اپنی چادر ہے، آپ کی ماں کی چادر ہے، آپ کے نانا موجود ہیں، پرمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوا جاتا. قرآن مجید کی آیتیں بھی یہی پیغام دیتی ہیں. کسی بھی چادر بھی ہو، کمرہ اور گھر تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چادر کا اگر سائبان بھی بنایا گیا ہے تو وہاں پر بھی بغیر اجازت نہیں جانا، پرمیشن لے کے جانا. یہ تعلیم و تربیت کے وہ پیغامات ہیں جو حدیث قصہ کے اندر پوشیدہ ہیں. یاد رکھیے اہل بیت علیہم السلام نے تربیت کے مرحلے پر بہت کام کیا، تربیت سکھانے کے اوپر بہت کام کیا. شہزادی دعا مانگتی ہے ابوالفضل عباس کے لیے، مولا کائنات تیاری کرتے ابوالفضل عباس کے لیے. اے علی، آپ کی اولاد ہے، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوگی شجاع بن جائے گی، کسی بھی گھرانے کے اندر پیدا ہوگی وفادار بن جائے گی. نہیں، مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو تربیت کا مرحلہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے، کس مقام سے شروع ہوتا ہے. اور مولا کو چھوڑیے، دنیا کے اندر بھی اگر مثال لینی، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ حرم کے اندر مینار کے نیچے ایک شخصیت دفن ہے، نام ہے مقدس اردبیلی. پھر دعا دیتا ہوں پروردگار عالم آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. یہ ساری کی ساری شخصیتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جا کر تاریخ پڑھیے، ان ہستیوں کے بارے میں پڑھیے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر کس انداز میں چل رہی تھی. مقدس اردبیلی کوئی معمولی نام نہیں ہے. جا کر مقدس اردبیلی کی شخصیت دیکھیے. اتنی بلند شخصیت دنیا میں اگر آئی ہے کس انداز میں آئی ہے؟ جا کر پڑھیے ان کے بابا کے قصے کو. رستے میں گزرتے ہوئے ایک پھل کو کھا لیا ہے، احساس ہوا کہ یہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا ہے، نہیں معلوم کس کی پراپرٹی ہوگا. یعنی ہم تو اللہ کی زمین پہ پڑے ہوئے ہر مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں نا، اللہ کی زمین سے ملا ہے. یہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے. شرعی اعتبار سے اگر آج کے فتاویٰ کے اعتبار سے بات کی جائے تو ممکن ہے بہت ساری گنجائش نکل آئے. نہر کے فلو کو دیکھتے ہوئے ایک مقام تک پہنچے. وہاں دیکھا کہ ہاں وہ باغ ہے کہ جہاں سے یہ سیب گر سکتا تھا یا یہ پھل گر سکتا تھا. وہاں پر پہنچ کے سوال کر رہے ہیں کہ یہ پھل ہے، کھا لیا ہے، غلطی ہو گئی، کتنی احتیاط ہے؟ یعنی ایک پھل کھانے میں اتنی احتیاط. آج کا انسان حلال غذا کھانے کے لیے اتنی احتیاط کرتا ہے؟
یہ انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ یعنی کس انداز میں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کافر کو مسلمان بنا لیں گے. اچھا، کافر کو مسلمان بنانے کے بعد بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ بچے دین کے اوپر کتنا عمل کریں گے؟ یاد رکھیے، نجاست سے اگر ابتدا ہوگی، جو خون کے اندر رچی بسی نجاست ہے، دیکھیے میں خدا نہ خواستہ کسی کے ایمان پہ شک نہیں کر رہا، پروردگار عالم اگر واقعی کوئی ایسا مومن بنائے، پروردگار اسے ایمان کی اور بلندی عطا کرے. لیکن یاد رکھیے کہ آج کل کے دور میں جو کیفیت ہے وہ فقط اور فقط کلمہ پڑھا لو کام ہو جائے. اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کو اس انداز میں مانے گی، اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کو اس انداز میں مانے گی. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر معاشرے میں خود دیکھ لیجئے. میں مشاہدات، تجربات، ایکسپیرینس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ پھر وہی بچے ہوں گے جو اہل بیت کی عصمت پر بھی اعتراض کریں گے، فضیلتوں پر بھی اعتراض کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو پیچھے سے جو تربیت ہوتی ہوئی آ رہی ہے، ماں کا دودھ اثر تو دکھائے گا. یا مثال کے طور پر دشمنی اہل بیت، دشمنی اسلام اثر تو دکھائے گی. مقدس اردبیلی بیلی کے والد پھل ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. مقدس اردبیلی بیلی کا مقام جا کر پڑھیے، تاریخ کے اندر آپ کو لطف آئے گا کتنا بلند مقام ہے. ایسے ہی مولا کائنات کی ضریح کے اندر مینارے کے نیچے دفن ہونا کسی کو نصیب نہیں ہوتا. جا کر پڑھیے تاریخ کو. پہنچے جب جا کر اس شخص سے کہا کہ دیکھو یہ پھل کھا لیا ہے غلطی سے، اب جو بھی اس کا ہدیہ ہے، قیمت ہے، مجھ سے لے لو. کہا نہیں، ایسے تو میں نہیں مان سکتا. کھایا کیسے؟ وہ بھی تلاش کے اندر ہے کہ کوئی نیک بندہ تو ایسا آئے، وہ بھی تلاش کے اندر ہے کہ کوئی اتنا ایماندار بندہ تو آئے. کہا میں تو معاف نہیں کرنے والا. کہ لیں معافی چاہیے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں معاف نہیں کرتا، چھوڑ بھائی یہاں تک پہنچ گئے، اب تجھے کہہ تو دیا، ختم کر قصے کو. کہ نہیں، معافی تو چاہیے. باپ نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا، میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، اس سے اگر شادی کر لے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری غلطی چھوڑ دوں گا، یہ جو کھایا ہے پھل اسے معاف کر دوں گا. دین پر اتنا عمل کرنا تھا کہ لگے منظور ہے. بھائی اندھی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو، گونگی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو، بہری لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہو. شادی کر لی، کمرے میں داخل ہوئے. جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے. فوراً کمرے سے باہر آ گئے. کہا نہیں، غلط چیز دے دی ہے. آئے باپ کے پاس، بھائی تو نے کہا تھا بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، یہ تو بول بھی سکتی ہے، یہ تو سن بھی سکتی ہے، تو کہہ بھی سکتی ہے. کا بات دراصل یہ تھی کہ میں نے جب کہا تھا بہری ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کانوں سے کوئی ایسا گناہ انجام نہیں دیا کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہ ہو، اس اعتبار سے بہری تھی. جب میں نے زبان گونگا کہا تو میرا مطلب یہ تھا کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جو پروردگار عالم کو ناراض کرنے والا ہو. جب میں نے آنکھوں کی بات کی تو میرا مطلب یہ تھا کہ آنکھوں سے اس نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ جو پروردگار عالم کی رضا کے خلاف ہو. اس اعتبار سے گونگی، بہری اور اندھی تھی. اور میں انتظار کر رہا تھا کوئی ایسا مرد مومن آئے کہ جس مرد مومن کو میں اسے سپرد کر سکوں. اور اس کیفیت کا نتیجہ پھر اولاد کی صورت میں ملتا ہے مقدس اردبیلی. جب ایسی احتیاط ہوگی تو مقدس اردبیلی جیسے فرزند ہوں گے. اور ہم اور آپ جیسی احتیاط، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کو مومن بنا ڈالیں گے، اپنا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اپنا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر چلیے، اس پر عمل کیجئے، اہل بیت سے توسل کو اختیار کیجئے، اور اپنی اولاد کو بہترین انداز میں اہل بیت کی محبت سپرد کیجئے، ٹرانسفر کیجئے. اگر یہ اہل بیت کی محبت صحیح انداز میں اولاد میں ٹرانسفر ہو گئی تو پھر یقیناً مولا کائنات کو دیکھیے کس انداز میں تیاری کی ہے. ابو الفضل عباس کی تیاری کی ہے تاکہ کربلا کے اندر کام آ سکیں. بزان گرامی شہزادی کی شہادت کا دن ہے.
کل آپ نے روایت کے اندر جملے سنے کہ مولا کائنات نے جب شہزادی کونین کو غسل دے دیا تو کائنات کا مشکل کشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آواز سے گریہ کرنے لگا، کیونکہ شہزادی کے جسم کے اوپر جو زخم تھا وہ علی سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کیسے برداشت ہوتا؟ شہزادی نے جب تک زندہ رہیں وہ زخم علی سے چھپا کر رکھا تھا، اور علی کی نظر جب اس شکستہ پہلو کے اوپر پڑی، علی برداشت نہ کر سکے، گریہ کرنے لگے۔ عزیز و روایت کے کچھ جملے سنتے جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے جب شہزادی کو دفنایا نا، تو کچھ لوگ جو جنازے میں شریک تھے جب اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ کہ شہزادی کے جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے۔ رات کی تاریکی ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کر علی سے شکوہ کرنے لگے، اے علی آپ نے ہمارے ساتھ کینے کا مظاہرہ کیا۔ میرے مولا نے کہا کیسے؟ کہ رسول اللہ کو بھی ایسے ہی دفن کر دیا، شہزادی کے جنازے میں بھی ہمیں نہ بلایا، اور تو اور حسن آ کر ممبر کے اوپر کہتے ہیں کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر آؤ۔ میرے مولا نے جملہ کہا خدا کی قسم رسول خدا کا جنازہ پڑا ہوا تھا، تم میں سے کوئی دفن کے اندر شریک ہونے نہ آیا۔ حسن رسول کے کندھے پر سوار ہوتے تھے، ممبر پر کسی اور کو دیکھا برداشت نہ ہوا، علی نے نہیں سکھایا تھا۔ اور کہ شہزادی کا تو تمہیں پتہ ہے، شہزادی وصیت کر کے گزری تھی کہ کچھ لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ علی شہزادی کی وصیت کو کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ہم قبروں کو کھودتے ہیں، شہزادی کے جنازے کو باہر نکالتے، دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وہ علی کے جو اب تک صبر کر کے بیٹھا تھا، روایت کے جملے، علی کو جلال آیا، تلوار کو نکالا، کہا خدا کی قسم اگر کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھا علی کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا کوئی یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد علی کا جلال دیکھا تھا، ایک مرتبہ کہا دیکھو فرزند ابو طالب کی توہین مت کرنا، رسول کے چچا زاد کو پریشان مت کرنا، علی کو اگر جلال آ گیا تو مدینے میں کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ عزیزو، رات کی تاریکی کے اندر میرے مولا نے جنازہ اٹھایا۔ تاریخ میں 2 جنازے ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھائے گئے، ایک جنازہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ ہے، اور دوسرا زندان شام کے اندر ایک ننھی شہزادی کا جنازہ ہے۔ اور دونوں جنازوں کی مماثلت کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، مولا کائنات نے جنازے کو اٹھایا، رسول خدا کی قبر پر پہنچے، رسول خدا کی قبر کے سامنے شہزادی کے جنازے کو رکھا اور رسول خدا سے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ، علی آپ کی امانت کو واپس کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے، جس انداز میں آپ نے پھول علی کے سپرد کیا تھا اب یہ پھول مرجھا چکا ہے۔ یا رسول اللہ جس انداز میں آپ نے شہزادی کو سلامت علی کے سپرد کیا تھا اب شہزادی کی ہڈیاں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ یا رسول اللہ ارے آپ نے سالم شہزادی کو سپرد کیا تھا، اب شہزادی کے جسم پر جا بجا زخم پوشیدہ ہے۔ یا رسول اللہ جب شہزادی آپ کی خدمت میں پہنچیں گی نا تو شہزادی خدا کر بچائیں گی۔ کس انداز میں دروازے کو جلایا گیا، ارے کس انداز میں شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی۔ یا رسول اللہ خود زہرا آپ کو آ کر بتائیں گی کس انداز میں شہزادی کا محسن شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ جب آپ نے شہزادی کو میرے سپرد کیا تھا، ارے شہزادی مکمل صحیح
سلامت تھی، علی بہت شرمندہ ہے، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ ارے بہت شکستہ دل کے ساتھ شہزادی کو آپ کے سپرد کر رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، شہزادی کو جب مولا کائنات نے قبر کے سپرد کیا نا، قبر فاطمہ الزہرا کے اوپر بیٹھ کر علی نے گریہ کرنا شروع کیا، قبر فاطمہ پر گریہ کیا، اور کس انداز میں گریہ کیا، ایک جملہ کہا، اے فاطمہ، اے فاطمہ، اب علی کس سے باتیں کرے گا، اب علی کس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے راز بانٹے گا، اے فاطمہ، اے فاطمہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی۔ روایت کے جملے ہیں، مولا کائنات کی زبان پر جملے آئے کہ یہ دوست ایک دوست کو پکار رہا ہے، لیکن یہ دوست جواب کیوں نہیں دے رہا، اے شہزادی علی کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ پھر اپنے آپ کو خود تسلی دینے لگے، کہنے لگے اب جواب دے بھی تو کیسے جواب دے، ارے قبر کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے، ارے قبر کو بند کر دیا گیا، کوئی دوست جواب دے بھی تو کیسے جواب دے۔ پھر خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، قبر فاطمہ الزہرا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے شہزادی آنکھوں سے اوجھل تو ہو گئی ہو لیکن علی کے دل سے اوجھل نہیں ہوئی ہو، اے شہزادی دنیا تو چھوڑ کر جا چکی ہو لیکن علی کے دل میں محبت قیامت کے دن تک باقی رہے گی۔ ارے علی گریہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے، ارے اس انداز میں جنازے کو دفنایا، رسول خدا کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کیا، یا رسول اللہ علی بہت شرمندہ ہے۔ ارے جس انداز کا یہ گریہ تھا جب زندان شام سے زینب حسین کی قبر پر آئی تھی، ارے زینب نے آ کر بھی اسی انداز کا گریہ کیا تھا، قبر حسین ابن علی پر زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور گرا کر ایک جملہ کہا، بھیا بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی، بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، ارے تیری بچی کو تازیانے مارے گئے بھیا، تیری بچی کے دامن میں آگ لگی بھیا، بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، تیری بچی کا کیا حال تھا، ارے جسم پر لباس اس انداز میں پیوست ہو گیا تھا۔ غسال گریہ کرنے لگا کیونکہ جب لباس کو اتارنا چاہتا تھا بچی کی کھال جسم سے جدا ہو جایا کرتی تھی۔ بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، تیری سکینہ کی حفاظت نہ کر سکی، تیری سکینہ کو بچا کر نہ رہ سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون ماتم حسین یا حسین یا حسین۔